بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دوران خطبہ ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے اور داخل ہوں گے. یہ سوال آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. پھر طرح طرح کے طریقے ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں، انسان ان کو اختیار کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان، یا اگر انسان اس کو اختیار کرے، سب سے زیادہ انسان اس چیز کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی. تقوی کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت میں جائے گا. جواب میں دوسری بات ارشاد فرمائی وحسن الخلق، اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت میں جائے گا. یہ دو چیزیں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت میں جائے گا. ایک ہے تقوی اور دوسری چیز ہے اچھے اخلاق. یہ دو باتیں ایسی، یہ دو امور ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کو اختیار کر لے تو انسان آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جائے، اور ابتدا میں شروع میں ہی جنت میں چلا جائے.
کہنے کے لیے تو یہ دو باتیں ہیں، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو ایک ہی بات ہے، کیونکہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا۔ اللہ جو بھی کہنے یا کرنے کے لیے کہے، انسان اس کو کہے اور کرے۔ اللہ جن کاموں کو نہ کہنے اور نہ کرنے کا حکم دے، انسان ان کو نہ کہے اور نہ کرے۔ یہی تقویٰ ہے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ کی حکم دی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنا اور اللہ کی منع کی ہوئی تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہی تقویٰ ہے۔ اور اچھے اخلاق کیا ہیں؟ کہ اچھے اخلاق بھی یہی ہے، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے آپ اس کو کریں، اور جن کو کرنے سے روکا ہے ان کو نہ کریں، یہی اچھے اخلاق بھی ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہنستے رہیں۔ اگر ہر وقت ہنستے رہتے ہیں تو لوگ تو آپ کے متعلق یہ سوچیں گے کہ شاید دماغ ٹھیک نہیں۔ ہر وقت ہنستے رہنے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں اور اخلاق حقیقت میں کہتے کس کو؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے بتائیے، تو اما جی نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہیں، آپ کے اخلاق تو قرآن کے مطابق تھے، جو قرآن میں وہی اخلاق۔ تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ نماز پڑھو، قرآن میں یہ بھی ہے کہ حج کرو، عمرہ کرو، روزہ رکھو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو۔ قرآن میں تو ساری چیزیں ہیں۔ گویا کہ قرآن میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کان خلقہ القرآن، قرآن کہتا تھا کہ ایسا کرو، تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو ہر چیز نظر آئے گی۔ قرآن منع کرتا ہے کہ اس کو نہ کرو، نبی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو وہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو اخلاق بھی وہی ہے اور تقویٰ بھی وہی ہے، حقیقت میں دیکھیے تو سب سے زیادہ انسان جنت میں جائے گا ایک تو تقویٰ کی وجہ سے اور دوسرے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اب انسان کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر لے، آسان لفظوں میں تقویٰ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر لے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تمام معاملات ٹھیک کر لے تو یہ متقی ہے، اور اگر انسان اپنے تمام معاملات انسانوں کے ساتھ ٹھیک کر لے تو یہ بااخلاق ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرتا ہے تو متقی ہو جائے گا، انسانوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کرتا ہے تو بااخلاق ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے ساتھ بھی سارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے تو آدمی متقی ہو جاتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی سب ٹھیک ہونے چاہیے تو انسان بااخلاق ہو جاتا ہے۔ تقویٰ انسان کے اندر پیدا کیسے ہو، اخلاق اس کے اچھے کیسے ہو؟ یہ جو مہینہ رمضان کا چل رہا ہے، روزے کے اندر وہ پاور ہے، وہ قوت ہے، وہ اثر ہے۔ جیسے ایک دوائی کھاتے ہیں کالپول، بخار ختم ہو جاتا ہے، ڈسپرین لیتے ہیں سر درد ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی روزہ کا بھی ایک اثر ہے۔ پانی پیتے ہیں پیاس ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی روزے کا بھی اثر ہے۔
روزے کا اثر کیا ہے؟ کہ روزے کا اثر یہ ہے کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ روزے کا اثر کیا ہے؟ اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں روزہ کیوں ہے؟ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس لیے جب ہم روزہ رکھیں تو اس کا اثر ہمارے اندر یہ آنا چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جیسے پانی پینے کے بعد اثر کیا ظاہر ہونا چاہیے؟ کہ پیاس ختم ہو جائے۔ اگر پانی پینے کے بعد پیاس ختم نہ ہو تو دوسرا گلاس پیتا ہے، دوسرے گلاس سے بھی پیاس ختم نہ ہو تیسرا گلاس پیتا ہے۔ اگر بہت سارا پانی پینے کے بعد بھی پیاس ختم نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے کہ میں پانی اتنا پی رہا ہوں پھر بھی پیاس ختم نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ کہیں کوئی بیماری تو نہیں میرے اندر؟ فکر مند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جانا چاہیے۔ اگر تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے تو پہلے روزے کے بعد دوسرا روزہ، دوسرے کے بعد تیسرا روزہ۔ جیسے ڈاکٹر دوائی دیتے نا کہ 3 دن تک دوائی کھائیے، 5 دن تک دوائی کھائیے، 1 ہفتے تک دوائی کھائیے ٹھیک ہو جائے، 10 دن تک دوائی کھائیے ٹھیک ہو جائے، کچھ تھوڑا دن تک دوا کھانی پڑے گی، 1 مہینے تک دوا کھائیے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک روزے سے تقوی پیدا نہیں ہوا، دوسرا روزہ، دوسرے سے نہیں پیدا ہوا، تیسرا روزہ، مسلسل 30 روزے رکھوائے گئے کہ پہلے روزے سے اگر تقوی پیدا نہیں ہوا دوسرے روزے سے پیدا ہوگا، دوسرے سے پیدا نہیں ہوا تیسرے سے پیدا ہوگا۔ 30 روزے رکھنے کے بعد تو تقوی پیدا ہو ہی جانا چاہیے۔ اگر 30 روزہ رکھنے کے بعد بھی تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے، آدمی کو تو پہلے روزے کے بعد ہی فکر مند ہونا چاہیے کہ میرے اندر تقوی پیدا کیوں نہیں ہوا۔ دوسرا رکھنے کے بعد فکر اور بڑھ جانی چاہیے۔ تیسرا رکھنے کے بعد اگر تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے تو فکر اور زیادہ ہو جانی چاہیے۔ جیسے جیسے روزہ آگے بڑھتا جائے اور تقوی پیدا نہ ہو تو آدمی کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی بے حس بنا ہے، بس سوچے کہ بس صبح اٹھنا ہے، سحری کرنا ہے، شام میں افطار کرنا ہے، رات میں کھانا کھانا ہے، سو جانا ہے، دن بھر گھومتے رہنا ہے، کماتے رہنا ہے، دکان چلاتے رہنا۔ نہیں، روزہ اس لیے نہیں کہ صبح سحری کر لینا اور شام میں افطار کر لینا، روزہ اس لیے نہیں ہے۔ روزے کا مقصد ہی ہے، بنیادی مقصد روزے کا یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور اگر نہیں پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب روزہ رکھا نہیں ہے، وہ روزہ ہے نہیں، ویسے ہی بھوکا رہا، پیاسا رہا، روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اب ایک روزہ کل ہو گیا، آج دوسرا روزہ ہے، ہر آدمی اپنے اوپر۔ ابھی ہمارے زمانے کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے، دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے۔ آپ سے دوسرے کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، یا حشر میں اللہ تعالیٰ آپ سے دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنے اوپر نظر رکھیں۔ اس لیے اسلام کا اصول یہ ہے اصلح نفسک، کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور دوسرے کے متعلق کا ادعو غیرک، دوسروں کو دعوت دیں اور بس ختم۔ دوسروں کو ٹھیک کرنا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، دوسروں کو دعوت دینا یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ نہیں کہ دوسرے کو تو میں نمازی بنا ہی دوں گا،
روزہ رکھوا کے ہی چھوڑوں گا، یہ نہیں آپ کی ذمہ داری، لیکن آپ کے اختیار میں ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، جو دوسرے کو ٹھیک کرنا وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن انسان کیا ہے، سب دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے۔ اگر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کا مزاج بھی یہی ہے، چھوٹے بچے ہوں بہت سارے، 10 بچے اگر بیٹھے ہوں، اگر ان سے پوچھ لیا جائے سب سے اچھا کون ہے، کہے گا میں۔ اگر پوچھ لیا جائے سب سے زیادہ شرارت کون کرتا ہے، سب سے زیادہ بدمعاشی کون کرتا ہے، یہ ہر آدمی کی نظر دوسرے پر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا ہیں، وہ عجب میں مبتلا ہے، خود پسندی میں کہ میں سب سے اچھا ہوں، اور دوسروں کو برا سمجھنے میں مبتلا ہے، تحقیر الناس، دوسروں کو گھٹیا بیکار سمجھنا ہے۔ تو بچپن سے لے کر 55 تک یہی معاملہ ہے، بچے سے لے کر بڑے تک سب اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ سب سے اچھا میں ہوں اور خراب کون ہے، وہ دوسرا۔ حالانکہ شریعت کا حکم اس کے برعکس ہے کہ آدمی دوسروں کو اچھا سمجھے اور اپنے آپ کو خراب سمجھے۔ شریعت کا حکم کچھ اور تھا، لیکن مزاج اور ذہن کچھ اور بن گیا ہے۔ تو روزہ رکھنے کا، روزہ رکھوانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ ایک فکر اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے، بھوکا نہیں رکھوانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھوانا چاہتا، بلکہ رمضان کو آپ یوں سمجھے گویا ایک مدرسہ ہے، اسکول ہے، جیسے ایک ورک شاپ ہوتا ہے، اس کے اندر بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، طرح طرح کی چیزیں سمجھائی جاتی ہیں۔ کبھی ٹیچر کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، پھر ٹیچر کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے یہ مسلمانوں کی تربیت کے لیے ہے، ٹریننگ کے لیے۔ کیونکہ روزے میں کیا چھوڑنا ہے آپ کو، روزے میں کہا جاتا ہے کہ کھانا نہیں کھانا، کھانے کی کوئی چیز نہیں کھانی، اور دوسری مشروبات، پینے کی کوئی چیز وہ بھی نہیں پینی، اور تیسرا بیوی سے دوری اختیار کرنا۔ کھانے کی کون سی چیز چھوڑنی ہے، کوئی بھی چیز ہو کھانے کی، روٹی کھائیں، چاول کھائیں، چاول کسی بھی شکل میں ہو، روٹی کسی بھی شکل میں ہو، گوشت نہیں کھانا، سبزی نہیں کھانا، یہ ساری چیزیں کھانے کی، اس کو نہیں کھانا ہے۔ اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز، روٹی کھانا جائز ہے یا ناجائز، جائز ہے، حلال ہے۔ چاول کھانا جائز ہے یا ناجائز، وہ تو حلال ہے۔ اس کو کیوں چھڑوا دیا گیا؟ جو حلال کھانا ہے، جو چیزیں بھی کھانے کی حلال ہیں، جائز ہیں، ان کو کھانا بند کرا دیا گیا۔ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھوکا رکھوانا چاہتا بندے کو کہ سب بھوکے رہو۔ پھر اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کو سمجھے۔ اگر یہ چیز ہم نے سمجھ لی رمضان سے تو اس کا مطلب ہماری ٹریننگ پوری ہو گئی، اور اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکے تو رمضان کا مہینہ گزر تو گیا، مدرسے میں اور اسکول میں ہم رہے تو، لیکن ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی، ہم نے کچھ سیکھا نہیں۔ ایک حلال چیز ہے، روٹی کھانا جائز ہے، حلال ہے، چاول کھانا جائز ہے اور حلال ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا نہیں کھانا ہے، تو اپنے پیارے رب کے کہنے پر حلال کھانے کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ اپنے پیارے رب کے کہنے پر ہم نے جن چیزوں کا کھانا جائز اور حلال ہے ان کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو حرام ہے اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے کہا کہ اسے بھی چھوڑ دو۔ تو حلال چیزیں چھڑوانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹریننگ اور تربیت حاصل کرو کہ جب میرے کہنے پر حلال کو چھوڑ سکتے ہو تو میرے کہنے پر حرام کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ہے تربیت۔ روٹی کھانا تو جائز ہے، چاول کھانا جائز ہے، اور طرح طرح کی چیزیں وہ کھانا جائز تو ہے، کیوں چھوڑ دیا؟ رب نے کہا ہے نہیں کھانا ہے، اس لیے نہیں کھا رہے۔
تو سود کھانے کو بھی تو رب نے منع کیا ہے. سود سامنے آئے، حرام مال سامنے آئے، کہہ دو رب نے منع کیا ہے اس لیے نہیں کھاتا، رب نے منع کیا ہے اس لیے سود نہیں لیتا، رب نے منع کیا ہے اس لیے اس عورت کو نہیں دیکھتا، رب نے منع کیا ہے اس لیے جھوٹ نہیں بولتا، رب نے منع کیا ہے اس لیے غیبت نہیں کرتا. رب نے منع کیا تھا اس لیے کھانا چھوڑ دیا. دوسری چیز پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں. پانی، شربت، طرح طرح کے مشروبات ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دیا ہم نے. اس کے ذریعے ٹریننگ اور تربیت دی جا رہی ہے کہ جو پینے کی چیزیں حرام ہیں جیسے شراب ہے، نشے کی چیزیں ہیں، انہیں بھی چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ کہا رب کے کہنے پر پانی چھوڑ دیا جو جائز ہے، تو رب کے کہنے پر شراب کیوں نہیں چھوڑیں؟ وہ حرام ہے. رب کے کہنے پر جو انسان پانی چھوڑ سکتا ہے، شربت چھوڑ سکتا ہے، وہ رب کے کہنے پر بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا اور طرح طرح کی نشہ کی چیزیں انہیں کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ کہیں رمضان ہے میں روزہ رکھتا ہوں، پانی کیوں نہیں پیتے؟ کہ رب نے منع کیا ہے، روزہ رکھتے ہوئے پانی نہیں پینا چاہیے. رب نے تو بغیر روزے کے شراب پینے سے منع کیا ہے، پھر تو شراب کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے؟ بلکہ روزے کا اختتام مسلمان نوجوان جو ہے، جب روزہ ختم ہوتا ہے، 29 کا چاند نظر آتا ہے، 30 کا چاند نظر آتا ہے، جب عید کا چاند دیکھتا ہے تو جا کر دیکھیے مسلم محلوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے. بلکہ کئی دن پہلے سے لوگ کلب سب بک کرتے ہیں، شراب کی بوتلیں کھولی جاتی ہیں. یہ غیر مسلم نہیں بلکہ یہ مسلمان کر رہا ہے. رمضان میں پانی پینا گوارا نہیں، اور رمضان ختم ہوتے ہی شراب پینا گوارا ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان سے گزرا ہے لیکن رمضان سے تربیت اور ٹریننگ حاصل نہیں. اسی طریقے سے بیوی سے دور رہنا ہے. بیوی جائز ہے، بیوی حلال ہے، اس سے دور رہتے ہیں. تو جو عورتیں حرام ہیں ان سے کیوں نہیں دور رہتے؟ بیوی سے دور کیوں ہو گئے؟ دوری اختیار کیوں کی؟ اس لیے کہ رب نے کہا ہے. تو ان عورتوں سے بھی دور رہنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ رب نے دیا ہے. گرل فرینڈ جو ہیں ان سے دور رہنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ رب نے دیا ہے. جب بیوی سے دور رہنے کا حکم رب نے دیا، مان لیا. عورتوں سے دور رہنے کا حکم رب نے دیا، ماننے کو تیار ہے. مطلب یہ ہے کہ رمضان سے گزر تو گئے لیکن رمضان سے تربیت حاصل نہیں کی، رمضان میں ٹریننگ حاصل نہیں کی، رمضان کے مدرسے سے کچھ سیکھ کر نہیں گئے. روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور روزہ رکھنے سے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں. چنانچہ دیکھیے تقوی کے متعلق تو خود قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام، کہ روزے فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ کہا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہونا چاہیے. اسی لیے شام ہوتے جیسے جیسے روزہ آگے بڑھتا جائے تو آدمی سوچتا جائے کہ میرے اندر تقوی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. سوچتا رہے. ٹھیک ہے، روزہ ختم ہو جائے تو بیٹھ کے سوچے کہ تقوی پیدا ہوا نہیں ہوا. رات میں بستر میں لیٹے ہوئے سوچے کہ تقوی پیدا ہوا یا نہیں ہوا. نہیں تو کل اور محنت کرے، پرسوں اور محنت کرے، تاکہ 30 دن کے بعد متقی بن کر نکلے اس اسکول سے. جیسے میڈیکل کالج سے آدمی ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے، انجینئرنگ کالج سے لوگ طالب علم اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ انجینئر بن کے نکلتا ہے. تو اس رمضان کے مدرسے سے انسان متقی بن کر نکلے. جب عید کا چاند دکھے تو لگے کہ ہاں میں متقی بن گیا ہوں، میرے اندر تقوی پیدا ہو گیا. اور دوسری چیز ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق. روزے سے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم،
اگر کوئی شخص روزہ رکھے ہوئے ہو فلا یرفث، تو زبان سے کوئی گندی بات نہ نکالے. گندی بات نکالا بد اخلاق، اور زبان سے اچھی بات نکالا تو با اخلاق. جس کی زبان سے اچھی بات نکلے وہ با اخلاق ہے، اخلاق والا، اچھے اخلاق والا. اور جس کی زبان سے گندی بات نکلے تو وہ بد اخلاق ہے. چنانچہ دیکھیے گا اگر دو آدمی کچھ ہو تو غصے میں بھی آ کے کیا کرتا ہے، جا چلا جا، میں روزے سے ہوں اس لیے کچھ نہیں بولنا. روزے سے ہوں تو آپ کچھ نہیں بولنے، کوئی اخلاق ہے. روزہ خود آپ کے اندر اخلاق پیدا کر رہا ہے، لیکن 30 دن کے بعد اگر آپ ویسے ہی ہو جائیں تو پھر کیا بات، اخلاق پیدا نہیں ہوا. اس کا مطلب وہ ذرا سا ایک جھلک سی آئی تھی روزے کی وجہ سے. جیسے مسجد میں اگر کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں مسجد کے باہر آپ، پھر میں کس سے نہیں بولوں. یعنی مسجد میں آپ بااخلاق مسلمان رہیں گے اور مسجد کے باہر بد اخلاق مسلمان ہو جائیں گے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ تو ہو گیا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں بااخلاق رہوں گا، لیکن روزہ ختم ہوتے ہی میں بد اخلاق بن جاؤں. یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ روزہ رکھ کے بااخلاق رہے گا اور روزہ ختم ہوتے ہی بد اخلاق ہو جائے گا. اس کا مطلب روزے سے مکمل ٹریننگ نہیں ہوئی، اس نے کچھ سیکھا نہیں رمضان سے. اسکول میں داخل تو ہوا لیکن حاصل کچھ نہیں کیا، ویسے ہی خالی نکل گیا. آگے فرمایا فَإِنْ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کو کیا کرتا ہے، گالی دیتا ہے، او قاتلہ، یا اس سے کوئی لڑائی کرتا ہے، فَلْيَقُلْ، کہہ دے إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں تو روزے دار ہوں، تو میں گالی کا جواب بھی نہیں دے سکتا، اور لڑائی کرو گے تو میں لڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ میں تو روزے دار ہوں. تو یہ روزہ زندگی بھر کے لیے رکھنا ہے. روزے سے 4 خطرناک بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. یہ 2 فائدے تو ہوتے ہیں. ایک تو فائدہ کیا ہوا، تقویٰ پیدا ہوتا ہے. دوسرا فائدہ ہوتا ہے انسان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں. اور روزہ رکھنے سے 4 خطرناک بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اس کا اور بڑا فائدہ ہے. نمبر 1، انسان کے اندر اللہ نے طرح طرح کی شہوتیں رکھی ہیں. اس میں سے شہوت الطعام، کھانے کی شہوت. انسان کھانے کا بڑا شوقین ہے، کھانے کی طرف بہت بات. اور اس کھانے کی وجہ سے جو چاہا پیٹ میں ڈالتا گیا. نتیجہ کیا نکلا، آج ایک اہم بیماری ہے موٹاپا. آج ایک اہم بیماری کیا ہے، موٹاپا. اور عربی کی کہاوت ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے جب انسان کا جسم موٹا ہوتا ہے تو عقل بھی موٹی ہو جاتی ہے. پھر انسان کی سمجھ اتنی کام نہیں کرتی ہے جتنا ایک نارمل انسان کی عقل کام کرتی ہے. موٹے آدمی کی عقل پھر کام کرنا کیا کرتی ہے، بند کر دیتی ہے. موٹاپا کہاں سے آیا، کیونکہ کھانے پر لگام نہیں لگایا. کھانے پر کیا نہیں، لگام نہیں. روزہ آتا ہے، یہ آتی کیا کرتا ہے، کھانے کو بند کر دیتا ہے. روزہ آتی کیا کرتا ہے. دوسری چیز ہے شہوت الجنس. انسان کی جنسی خواہش اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر، حلال اس کو استعمال کیجیے. اس جنسی خواہش یہ بے لگام جب ہوتی ہے تو انسان کچھ نہیں دیکھتا ہے. وہ تو 2-3 سال کی بچیوں کے ساتھ بھی زنا کرتا ہے. ابھی جیفری ایپسٹین کے فائل کو آپ دیکھ لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. جب انسان کی جنسی شہوت بے لگام ہوتی ہے تو پھر انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. کھانے کی شہوت پر لگام روزہ لگاتا ہے کہ تمہارا کھانا بنے. سحری تھوڑا سا کھاؤ گے، افطار اتنا سارا نہیں، دسترخوان بھر کے کھانا شروع کر دیا، پھر تو روزے کا مقصد ہی نہیں آ سکتا. کھانے پر میں پابندی لگا. جنسی شہوت روزے میں آتی کیا کہا، بیوی سے دور ہو جاؤ، بیوی سے دور ہو جاؤ. جنسی شہوت پر کیا ہے، لگام لگا. تیسری چیز، انسان کو غصہ ہوتا ہے اور اس غصے کے نتیجے میں ایک داعی نے اپنا واقعہ لکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے، چپ نہیں ہوا اور اس کا گلا دبا دیا ماں. ایک بچہ کیا ہوا، فیل ہو گیا اسکول. ماں باپ نے دونوں نے مل کر مار کے جان سے مار، فیل ہو گیا. تو غضب انسان کے اندر، شہوت الغضب، یہ غصے کی کیفیت.
روزہ اس پر بھی کنٹرول کرتا ہے. چنانچہ ابھی حدیث میں نے سنائی کہ اگر کوئی گالی دے، کوئی لڑے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں تو روزے میں غصہ نہیں. تو روزہ جو ہے شہوت الغضب، غصے کی شہوت، جو بیماری ہے غصے کی، اس پر بھی کنٹرول کرتا ہے. اور چوتھی چیز ہے شہوت الکلام، بولنے کی شہوت. بولنے سے بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہے. چنانچہ دیکھیے امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا، جھوٹ پھیلایا گیا کہ اس کو اسامہ بن لادن نے گرایا، اور پھر پورے افغانستان کو ملیا میٹ کر دیا گیا، اور پھر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اسامہ بن لادن نے نہیں بلکہ خود انہی لوگوں کی کرتوت. پورے افغانستان جھوٹ بولا جارج بش نے کہ عراق میں کیا ہے ایٹمی ہتھیار، اور پھر پورے عراق کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. آج تک عراق کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ کس کی وجہ سے؟ بات کی وجہ سے، شہوت الکلام. اور ایک اور زندہ مثال اسرائیل، ساری دنیا میں مظلوم بنا پھرتا رہا، یہ دعویٰ کرتا رہا کہ فلسطین میرا. یہ بھی شہوت الکلام. میڈیا کا سہارا لیا، سوشل میڈیا کا سہارا لیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر طرح کی میڈیا کو اس نے استعمال کیا اور جھوٹ کو پھیلایا. جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے. شہوت الکلام. انسان روزہ آتا ہے وہ زبان پر بھی کنٹرول کرتا ہے کہ بولنا نہیں ہے. چنانچہ ابھی حدیث میں نے سنائی اذا کان یوم صوم احدکم، اگر کوئی روزے سے ہو فلا یرفث، گندی بات زبان سے نہ نکالے، ولا یسخب، شور شرابہ ہنگامہ نہ کرے. گندی بات کیا؟ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، لوگوں کو گالی دینا، لوگوں کو پریشان کرنے والی باتیں اپنی زبان سے نکلیں. 4 خطرناک بیماریاں، ایک کھانے کی بیماری، دوسری جنسی شہوت کی بیماری، تیسری غصے کی بیماری، چوتھی بات چیت کی بیماری. یہ 4 بیماریاں ایسی ہیں کہ روزہ آ کر ان سب پہ لگام لگاتا ہے. تو روزے سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک، انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. نمبر 2، اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں. اور 4 بیماریوں اور خطرناک بیماریوں سے روزہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو بچا لیتا ہے. گویا کہ روزہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے، یہ بہت پاورفل ہے، بہترین مدرسہ ہے، ٹریننگ سینٹر ہے. اگر اس مدرسے سے، اس اسکول سے، اس ٹریننگ سینٹر سے ہم نے تربیت حاصل کی، ٹریننگ لے لی، تو رمضان کے بعد ہم ایک اچھے اور نئے قسم کے، شاندار قسم کے مسلمان نظر آئیں گے. اسی لیے اس رمضان کے مدرسے سے کچھ تربیت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ روزے کے فوائد اور ثمرات اور نتائج ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو اچھے کاموں کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.